یہ جی سنلورفا میں ایک جھیل ہے، اس کے ساتھ ایک مسجد ہے، اور مسجد بھی پرانی ہے، کسی پاشا کی بنوائی ہوئی ہے۔ جھیل میں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مچھلیاں تیر رہی ہیں، اور اتنی صاف ستھری جھیل ہے کہ مچھلیاں نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ، اور خوبصورت لگ رہی ہیں مچھلیاں، حسین لگ رہی ہیں، بہت زبردست لگ رہی ہے جھیل۔ یہ جھیل بنائی ہوئی ہے انہوں نے۔ یہی وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں جب پھینکا تھا، تو یہی ایکچولی پورا علاقہ تھا۔ یہ کوئی خاص اس کا کوئی ایک مقام نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ ایک مقام تھا۔ بہرحال یہ وہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے اس کے کنارے پہ، اور یہ وہ جھیل ہے۔ یہ جی اس تالاب کے دوسری طرف جہاں سے میں ابھی گزر کر آیا تھا، یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کو اس کے اندر سے دیکھنے کے لیے تالاب ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اور جو مچھلیوں کا سین ہے نا وہ تو کمال ہی ہے۔ اس میں اتنا صاف پانی ہے کہ مچھلیاں یہ تیرتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ جی اس مسجد کا اندرونی حصہ جو بھی ہم نے دیکھی ہے۔ 1139 میں بنائی گئی، 1139 میں۔ اس کے سینٹرل تالاب ہے، اور یہ اس مسجد کے اندر صحن کا حصہ۔ اب تو خیر اس میں انہوں نے بازار بنا دیا، اور مسجد کا اندرونی ایک مقام جو ہے وہ تو استعمال میں ہے مسجد کے، لیکن باقی سامنے اس کو بازار میں کنورٹ کر دیا۔ یہ اس کا کنٹری یارڈ ہے۔ یہ وہ مسجد ہے اندر جو میں نے بھی آپ کو دکھائی، یہ اس کا تالاب ہے، اور یہ مسجد سے ملحقہ ایک مدرسے کی بلڈنگ ہے۔ یہ جی وہی تالاب کے کنارے یہ کچھ قبریں ہیں، کچھ خاص مقامات ہیں۔ ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہیں کچھ لکھا ہوا ہو۔ میں اس طرف کو جا کر دیکھتا ہوں۔ یہ جی اس لیک کے بارے میں یہاں کچھ معلومات لکھی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا ٹریڈیشن دا پلیس آف دا فائر ٹرنڈ انٹو دا واٹر اینڈ glowing embers of the fire into goldfish. The current lake formed where Ibrahim fell safely and surrounding area turned into a rose garden. The fish in the lakes are regarded as holy and are not eaten. جو جی یہ چند معلومات ملی ہیں کہ یہ وہی لیک ہے اور وہی پانی ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، اور یہاں پر وہ مچھلیاں ہیں، اور مچھلیوں کو ہولی یعنی پاک گنا جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ جو انہوں نے روز کے بارے میں لکھا ہوا تھا، تو اس کے ارد گرد میں واقعی پھلوں جو گلاب کے پھول ہیں وہ بڑی کثرت سے اگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ انفارمیشن ملی ہے۔ جی ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر جو مسجد بنی ہوئی ہے، یہ اس کا نماز پڑھنے کا حصہ ہے، اور یہ کچھ خاص مکان ہے جس کو انہوں نے کنورٹ کیا ہوا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو کمرہ دکھایا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہی وہ مقام تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اس لیے لوگ وہاں سے کونے میں جا کر انہوں نے ٹوٹی لگائی، گلاس رکھے ہوئے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور بلیو کرتے ہیں اس بات پر کہ اس میں شفا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے، کسی بھی چیز میں عطا فرما سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر پانی پی رہے ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ جی اب لیک کا ویو ہے۔ جی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ اس غار میں ہوئی تھی۔ یہ وہ غار کہی جاتی ہے جی سامنے، اللہ عالم بالصواب۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ وہ غار تھی
جس میں ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی۔ اللہ عالم بالصواب، حقیقت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ وہ غار کا اندرونی راستہ تھا۔ یہ مسجد ہے جی، اس میں ان کا اس وقت ذکر چل رہا ہے۔ یہ وہ غار کا علاقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ اس کے نزدیک ایک مسجد بنائی گئی ہے، مسجد المولد۔ یہ وہی غار کے جو جگہ ہے اس کے اوپر کی بلڈنگ ہے۔ اندر ابھی میں نے آپ کو یہاں سے انٹرس ہوتی ہے تو غار میں نے دکھائی آپ کو۔ یہ وہ مقام ہے، مقام مولد کہلاتا ہے۔ اللہ عالم اس کی حقیقت بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس یہاں سے 50 کلومیٹر کے دور پر ایک جگہ ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ وقت گزارا رہائش کے لیے، تو وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔